السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہاں پر آج کل کرونا وائرس کیا پھیلا کہ جو ہے فتنوں کے دروازے شروع ہو گئے، اور ہر ایک اپنا تبع آزمائی کرنے پر لگ گیا ہے، علاج بتانے پر، وظیفہ بتانے پر لوگ لگے ہوئے۔ اللہ رب العالمین ہدایت دے لوگوں کو۔ صحیح ہے کہ کتاب و سنت کا صحیح فہم، صحیح بصیرت انسان کو نہ ملے تو اسی طریقے سے بھول بھلائیوں میں انسان ٹامکٹویاں مارتا رہتا، کوئی وظیفہ بتا رہا ہے، کوئی وظیفہ بتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کرم فرمائی ہو، اور سب کو رسول اللہ خواب میں آ رہے ہیں، سب کو رسول اللہ خواب میں آ کے بشارت سنا رہے ہیں۔ یہ تو دکان کھول لیا لوگوں نے بشارتوں کی۔ یہاں پر سردست میرے سامنے جو خواب ہے وہ یہ ہے کہ ایک تبلیغی جماعت کی کسی بزرگ نے، جن کو اکثر خواب رسول اللہ کی زیارت ہوتی رہتی ہے، انہوں نے اپنا خواب بیان کیا ہے، اور وہ خواب یہ ہے کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آپ نے آ کر ان سے بتایا کہ لوگوں، خود بھی اور لوگوں کو بھی کہو کہ 3 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، اور 313 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھ، تو کرونا وائرس سے محفوظ رہیں۔ اس خواب کو ہمارے مفتی تقی عثمانی صاحب نے نقل کیا ہے، بیان کیا ہے، اور خود مولانا تقی عثمانی صاحب نے یہ کہا خواب کوئی حجت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں کہ یہ عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھیے، دین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں مکمل ہو چکا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہو چکی ہے، دین کی تکمیل کا اعلان ہو چکا ہے، اور وہی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے۔ اب کسی امتی کا خواب یہ کوئی شرعی حجت اور دلیل نہیں، کسی امتی کا خواب شرعی حجت اور دلیل نہیں، اس سے کوئی عمل ثابت نہیں ہو سکتا، شریعت کا کوئی عمل اس سے ثابت نہیں ہوگا کہ فلاں بزرگ نے، فلاں جماعت کے بزرگ نے خواب دیکھا ہے، رسول اللہ نے آ کے خواب میں کہا ہے۔ رسول پاک اپنی حیات طیبہ میں جو کچھ بتا کے گئے ہیں وہی دلیل ہے، وہی حجت، اسی پر امت کو عمل کرنا ہے۔ خواب دیکھنے والا سچا ہے کہ جھوٹا ہے، اور خواب سچا بھی ہو تو اسے کوئی، یہ علماء کا اس پر اتفاق و اجماع ہے، کوئی مسئلہ اس سے ثابت نہیں ہوتا، خواب سے کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا ہے، یہ واضح ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات طیبہ میں جو نسخے بتائے ہیں، آخر اس کی ترویج اشاعت کیوں نہیں کیا، اس پہ اکتفا کیوں نہیں کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وظیفے بتائے ہیں اس کو پڑھو، اس پر عمل کرو، یہ صبح و شام کے اذکار ہیں، وہی میں سے ایک ذکر ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء والسمیع العلیم، 3 مرتبہ صبح، 3 مرتبہ شام کو پڑھ لیجیے۔ لم یضرہ شیء، کوئی کرونا یا کرونا کا باپ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے حیات طیبہ میں بتا دیا، صحیح سند کے ساتھ یہ چیز ثابت ہے، ثقہ راویوں نے اس کو روایت کیا ہے، حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، اس کو چھوڑ کر خوابوں کے پیچھے ہم دوڑیں، فلاں بزرگ نے دیکھا ہے، یہ خوابوں پر نہیں ہے دین قائم ہوا،
یہ دین وحی الہی پر قائم ہوا، دین کی بنیاد وحی پر ہے، اور وحی کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد منقطع ہو چکا ہے، اب وحی نازل نہیں ہوگی کسی پر۔ خواب میں بھی اللہ کے رسول کو اگر کسی نے دیکھا ہے تو اسے کوئی مسئلہ مستنبط نہیں کر سکتے، کوئی مسئلہ اس سے ثابت نہیں ہوتا۔ آپ حیات طیبہ میں جو وظیفے بتائے ہیں، اذکار بتائیں، اس کی پابندی کیجیے، تو خوابوں کے پیچھے کیوں چکر لگاتے ہیں؟ تو اس طرح سے لوگ جو ہے آج کل خوابوں کو بیان کرنے میں لگے ہیں۔ کرونا وائرس، ارے وہ رسول اللہ کی حدیث بتاؤ، اللہ کے رسول فرمایا من صلی الفجر فی جماعہ کان فی ذمۃ اللہ، جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی وہ اللہ کے ذمہ ہو گیا، خلاص اللہ کی حفاظت میں آ گیا، اب اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو یہ چیزیں نہیں یاد آتی ہیں، بس وہی جو ہے من گھڑت اپنی طرف سے خواب ہو، من گھڑت وظیفے ہوں، اس طرح کی چیزوں پر لوگ۔ رسول اللہ نے خواب میں کہا تو بڑی اہمیت، اور اپنی بیداری کی حالت میں کہا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ عجیب معاملہ، اگر کوئی ایک آگے شخص کہتا میں نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا، آپ نے یہ فرمایا، پتہ نہیں وہ بیان کرنے والا جھوٹا ہے سچا ہے، سچا خواب بیان کر رہا ہے جھوٹا خواب بیان کر رہا ہے، کچھ پتہ نہیں، اور اس کے پیچھے دنیا دوڑ پڑتی ہے۔ ہاں رسول اللہ کو خواب میں، اپنے بیداری کی حالت میں صحابہ کے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا ہے، اور آج صحیح حدیث کتابوں میں بخاری میں مسلم میں موجود ہے، اس پر توجہ نہیں جاتی، اس کی اہمیت نہیں معلوم ہوتی کہ بیداری کے حالت میں صحابہ کے سے اللہ کے نبی نے فرمایا، صحابہ نے امت کو بتلایا، تو صحابہ سے بڑھ کر کوئی بزرگ صاحب سچے ہو سکتے ہیں؟ یہ واضح ہونا چاہیے۔ اپنی زندگی میں اللہ کے نبی نے جو تعلیم دی ہے وہ ہمارے لیے حجت ہے، لوگوں کے خواب میں آ کر کوئی تعلیم دی وہ حجت و دلیل نہیں ہے، یہ واضح ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو ہدایت دے، اور ایسا خواب بیان کرنے والوں کو پہلے ہدایت دے دے جو اس طرح خواب کو عام کرتے ہیں۔ خواب سے کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔